سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی سے پہلے ایسا کیا کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس طرح پیش آئی اور کیا کیا واقعات ہوئے، تاریخ کے حوالوں سے آج میں آپ کو اس حوالے سے بتا رہا ہوں۔ ناظرین، آپ میں سے جو بھی چینل پر نیا ہے اور اس نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو وہ سبسکرائب کر لے، ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اب میں بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھیں۔ جمال ظاہری اور روحانی و اخلاقی اقدار اپنے والدین سے ورثے میں پایا تھا۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش و باعظمت شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بھیجا مگر رسول اللہ بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرما دیا کرتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ علیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان سے خفا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ علیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے کہ حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے لیے رسول اللہ نے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا تہی دست ہونا ہے، یعنی ان کا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین فرما رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے معین کر رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں۔ اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہوں اور تہی دست کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں۔ یہ تینوں حضرات حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت سعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے گھر آئے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ ان کو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ یہ تینوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا، اے علی، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالا تر ہو۔ ہم سب آپ کے مقام و مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ہے اس سے آگاہ ہیں۔ بزرگان اور اشراف قریش حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی خواستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر معین کرنا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی یعنی آپ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ دوسرا اور کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، ابو بکر،
تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلوائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم تمام دنیا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خواستگار ہے اور میں بھی علاقہ مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے ہے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے علی، آپ یہ بات نہ کریں کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواستگاری کی درخواست دیں۔ اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی نے علی رضی اللہ عنہ کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کی پیشکش پر تھوڑا سا غور و فکر کیا اور اس معاملے کے تمام اطراف اور جوانب پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازدواج کا وقت آپ پہنچا ہے کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انہیں اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے تھی اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا رشتہ بھی نہ مل سکتا تھا۔ اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدارک نہیں کیا جا سکے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پیشکش نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ ور ہوا اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اسلام اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو اللہ اور رسول دوست رکھتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے؟ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ام سلمہ چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ چاپ رہے اور آخر الامر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سکوت یعنی خاموشی کو توڑا اور فرمایا، اے علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو۔ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید ہو رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم، میری دنیا و آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آپ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیقہ حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت دیکھیں تو اپنی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نکاح میں دے دیں تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے نکاح کر دوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم کی وجہ سے ساکت یعنی خاموش رہیں اور کچھ نہ بولیں۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب کے سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ نکاح بجا لاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش و مسرور مسجد روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تمام واقعہ سے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی مجھ سے تزویج کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے نکاح کے مراسم انجام دیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ کا چہرہ خوشی و شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں، میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسا درود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے مقام و درجہ و بالا تر کر دے۔ لوگوں، میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر اللہ راضی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کا عقد مجھ سے کر دیا ہے اور میری زرع کو بطور مہر قبول فرمایا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کی کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ اس ازواج کو تمہارے لیے مبارکباد قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت و الفت پیدا کر دے۔ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین مہر کیا تھا؟ ایک زرع جس کی قیمت 400 یا 480 یا 500 درہم تھی، یمنی کتان کا ایک جوڑا، ایک کسفن کی کھال رنگی ہوئی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس زرع کو جو تم نے حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مہر قرار دی ہے، یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں۔ حضرت علی بازار گئے اور زرع کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں زرع کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرع کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرع کی قیمت لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوازمات اور اسباب زندگی خرید کر لاؤ، اور اس میں سے کچھ درہم حضرت اسما کو دی اور فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو مہیا کرو، اور جو درہم باقی بچے وہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے، اور اس میں میں نے یہ اسباب اور لوازمات خریدے: ایک سفید قمیض، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ خبری حلہ، ایک چارپائی جو کھجور کے لیس سے بنی ہوئی، 2 عدد توشک، ایک میں گوسفن کی پشم بھری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسفن کے چمڑے سے بنائے گئے تھے جن کو اسخر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چڑائی ہجری نامی، 1 عدد دستی چکی، 1 تانبے کا پیالہ پانی بھرنے کے لیے، 1 عدد چمڑے کی مشک، کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، 1 پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے سرائی سبو کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا،
2 عدد کوزے، 1 عدد ابا۔ جب حضرت جناب زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا اثاثہ، ایک لکڑی جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے، وہ سفن کی کھال، 1 عدد مشک، 1 عدد تکیہ، 1 عدد آٹے کی چھلنی تک یہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ امید ہے ناظرین یہ سادہ سی شادی اور یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔